مسلمانوں کے باہمی حقوق میں 14واں حق، جس قدر ممکن ہو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے۔ یہاں سے ہماری گفتگو کا یعنی کہ آغاز ہوگا۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نماز، روزے اور صدقے سے افضل چیز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیں۔ ایسا عمل جو نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل، وہ کون سا عمل ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصلاح ذات البین و فساد ذات البین ہی الحالقہ، لوگوں کے درمیان صلح کرانا یہ عمل ایسا ہے جو نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے، کیونکہ باہمی تعلقات میں بگاڑ یہ دین کو مٹانے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصدقات اصلاح ذات البین، سب سے افضل صدقہ لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہے۔ اور یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا اور اللہ کے محبوب نے ہمیں یہ حکم دیا، یہ عمل بتایا۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ اللہ رب العالمین بھی قیامت والے دن ایمان والوں کے درمیان صلح کروائے گا، مومنین کے درمیان قیامت والے دن اللہ بھی صلح فرمائے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ فرما تھے کہ اچانک آپ مسکرا پڑے، آپ مسکرا دیے، حتیٰ کہ آپ کے سامنے کے دندان مبارک جو تھے وہ ظاہر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے، مسکرایا آپ نے؟ تو ارشاد فرمایا، میری امت کے دو شخص اللہ کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے، گھٹنے ٹیک کے کھڑے ہوں گے، تو ان میں سے ایک کہے گا، اے میرے پروردگار، اس سے میرا حق لے دے، اس سے میرا حق دلوائیے، اس نے میرا حق دینا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین فرمائے گا دوسرے کو کہ اپنے بھائی کا حق دو، تو کہے گا، اے میرے پروردگار، میرے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں بچی جو میں اس کو دے سکوں، اب میں کیا دوں؟ اللہ رب العالمین مطالبہ کرنے والے سے ارشاد فرمائے گا، تمہارے بھائی کے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں ہے، اب تم اس سے کیا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، یہ میرے گناہ جو ہیں اپنے سر لے لے، میرے جتنے گناہ ہیں یہ اپنے سر لے لے تو میرا حق ادا ہو جائے گا۔ اتنا فرمانے کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آپ سے آنسو بہنے لگے اور فرمائے کہ آپ زار و قطار رونے لگے اور ارشاد فرمایا، بے شک وہ ایک بڑا دن ہے، قیامت کا دن وہ ایک بڑا دن ہے جس میں لوگ اس بات کے محتاج ہوں گے کہ کوئی ہمارے گناہ اپنے سر لے لے، ہمیں نیکیاں ملے اور کوئی ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے، لوگ تو اس بات کے محتاج ہوں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین مطالبہ کرنے والے سے ارشاد فرمائے گا، اپنی نظر اٹھا کر جنت میں دے، جنت تو رب نے بنائی ہے نا، فرمایا اپنی نظر اٹھا اور جنت کو دے۔ وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، میں چاندی سے بنے شہر اور سونے سے بنے محلات دیکھ رہا ہوں کہ جن میں موتی جڑے ہوئے ہیں، اور عرض کرے گا، اے
یہ کس نبی کے لیے ہے؟ کسی شہید کے لیے بنائے، کسی صدیق کے لیے بنائے، یا کسی اللہ اپنے ولی کے لیے تو نے بنائے، اپنے مقرب کے لیے تو نے یہ محلات بنائے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ اللہ فرمائے گا اس مطالبہ کرنے والے سے، اے میرے بندے یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار اس کی قیمت کس کے پاس ہوگی؟ ہم تو دنیا میں ایک گھر خریدتے ہیں 10-15 لاکھ 50 لاکھ تک، وہ بھی اینٹوں کا بنا ہوا، مٹی کا بنا ہوا۔ ارے یہ تو سونے چاندی کی اینٹیں ہیں، فرمائے کہ یہاں پہ ہیرے جڑے ہوئے ہیں، ایسا محل کون خریدے گا؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تمہارے پاس اس کی قیمت ہے، تمہارے پاس اس کی قیمت ہے۔ وہ عرض کرے گا اے میرے پروردگار ارشاد فرمائیے اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، یہی اس کی قیمت ہے۔ تیرا اپنے بھائی کو اس کا حق معاف کرنا، یہی اس کی قیمت ہے۔ عرض کرے گا الہ العالمین میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا تو بندہ ہو کہ تو نے اپنے بھائی کو معاف کیا، جا اس کا ہاتھ پکڑ جنت میں لے جا، میں نے تم دونوں کو معاف کیا۔ قیامت والے دن اللہ ایمان والوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تو فرمایا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومنین ایمان والوں مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے، جس کو اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ صلح کروانا نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل ہے کہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروائے۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیسا بکذاب من اصلح بین اثنین فقال خیرا، دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانے والا جھوٹا نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی روایت، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جھوٹ لکھا جاتا ہے، جو بھی انسان جھوٹ بولتا ہے لکھا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جھوٹی بات کہتا ہے کہ اس بات سے ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے گی اور ہو بھی جاتی ہے، تو فرمایا اس کا یہ جھوٹ رب کی بارگاہ میں لکھا نہیں جاتا، یہ معاف ہے۔ اور فرمایا یہ معاف ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ جھوٹ نہیں لکھا جاتا۔ تو معلوم ہوا اگر دو بندوں کے درمیان صلح کروانے سے جھوٹ بھی بولنا پڑے یار اس وجہ سے یہ دونوں مل جائیں گے، تو فرمایا بندہ جھوٹ بول بھی دے رب کی بارگاہ میں لکھا نہیں جاتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بندوں کے درمیان صلح کرواؤ، اور سب سے بہترین عمل یہی ہے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ مسلمانوں کے باہمی حقوق میں سے 14واں حق یہی ہے کہ مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ، اور 15واں حق مسلمانوں کی پردہ پوشی کرنا، کسی کے عیب فرمائے کہ ظاہر نہیں ان کو چھپانا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر علی مسلم سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، کسی کے عیبوں کو چھپایا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ لا یستر عبد عبدا الا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو بندہ کسی شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ عز و جل قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرى المؤمن من اخیہ عورتا
فَيَسْتُرُهَا عَلَيْهِ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن جب اپنے مسلمان بھائی کا کوئی عیب دیکھے پھر اسے چھپا لے، کسی کو بتائے نہ، رب تعالی اسی نیکی کے سبب اسے جنت میں داخل فرمائے، جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنی بڑی نیکی ہے، عیب نظر آ گیا، پتہ بھی ہے یار غلطی کی ہے، پھر بھی اندر چھپا لیا، تو فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے تو نے میرے بندے کا عیب چھپایا، یہ عمل مجھے پسند آیا، میں نے تجھے جنت میں داخل فرمایا۔ اور حضرت نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قصے کے بارے میں بتایا، ان کے بارے میں ایک واقعہ مشہور تھا اور ان سے گناہ ہو گیا، اب حضور کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اسے چھپا لیتے تو تمہارے لیے بہتر تھا، اب آ گئے ہو تو اب حاکم کی ذمہ داری ہے، جب فرمائے کہ گناہگار گناہ قبول کر رہا ہے تو اب حاکم کی ذمہ داری ہے اسے سزا دے۔ معلوم ہوا مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے راز کو چھپائے، کیونکہ خود اس کے لیے فرمائے اسلام کا حق اس پر ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے بارے میں ہے، کہ اگر دوسروں کے عیب چھپانے کا حکم دیا گیا ہے تو اپنے بھی عیب چھپائے، اگر اپنے اندر کوئی عیب ہے تو اس کو چھپا دے۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں کسی شرابی کو پکڑوں تو اس کے بدلے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے، اور اگر میں کسی چور کو پکڑوں تو اس کے بدلے میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اللہ اس کو چھپا دے، اس کی پردہ پوشی فرمائے، یعنی کہ میں اسے دیکھ ہی نہ سکوں، گناہ کیا ہے میں اسے دیکھ ہی نہ سکوں، یہ ایک پردہ پوشی کا حکم ہے۔ اور یہاں پہ بڑی ایک کمال کی بات حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم کے ساتھ ایک رات مدینہ کے ایک محلے میں گزر رہا تھا کہ ہمیں ایک گھر میں چراغ جلتا ہوا نظر آیا، تو ہم اس کی طرف چل پڑے، جب ہم وہاں پہنچے تو دروازہ بند تھا اور اندر سے شور و غل کی آواز آ رہی تھی۔ امیر المومنین نے میرا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ گھر کس کا ہے جہاں سے آواز آ رہی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ گھر ربیہ بن امیہ بن خلف کا ہے اور وہ اس وقت لوگوں کے ساتھ شراب پی رہا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب جب حکمران بھی دروازے پہ کھڑا ہے تمہاری کیا رائے ہے، ہم انہیں گرفتار کر لیں؟ تو میں نے عرض کی کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم نے وہ کام کیا جس سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا، جس سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، فرمایا کہ کسی کے عیب نہ ڈھونڈو، وہ تو اپنے گھر میں جو کچھ کر رہے ہم پہر کھڑ کے ان کے عیب ڈھونڈ رہے، ان کی جاسوسی کر رہے ہیں، اللہ نے تو ہمیں اس کام سے منع فرمایا۔ امیر المومنین نے جب سنا تو انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ یہ بات ستر پوشی کے وجوب اور کسی کے عیب کی تہمے فرمائے کہ نہ پڑھنے پر دلالت کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ سے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کے عیب کی تلاش میں لگ جاؤ گے تم انہیں بگاڑ دو گے یا بگاڑنے کے قریب کر دو گے، لہذا بہتری یہ ہے کہ ان کی اصلاح کرو۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے وہ لوگوں جنہوں نے زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا مگر دل سے ایمان کو قبول نہ کیا، تم مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرو اور نہ تم ان کے عیوب کو تلاش کرو، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو تلاش کرتا ہے اللہ اس کے عیب کے درپے ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار کسی کی فرمائے کہ کوئی خاص بات ہمیں مل گئی ہے، خاص سے مراد اس کا کوئی عیب ہمیں نظر آ گیا ہے، اب ہم اس کو پھیلائیں گے، لوگوں میں اس کی رسوائی ہوگی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم عزت دار بن جاؤ گے، تمہیں دنیا میں عزت ملے گی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تم کسی کے راز
رسوا کر کے رکھ دے گا۔ رب کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ آج تم گناہ کرتے ہو، کسی کو نہیں پتا، رب کو جانتا ہے۔ اگر رب نے قیامت والے دن پوری مخلوق کے سامنے بتا دیا یہ فلاں گناہ کیا کرتا ہے، کیا کرو گے؟ آج تو ایک محلے کو پتا چلے گا، چند لوگوں کو پتا چلے گا، چند دن بات رہے گی، چپ ہو جائیں گے۔ کل قیامت کے دن یہاں محلہ نہیں ہوگا، 18,000 عالم کی مخلوقات وہاں پہ ہوگی، وہاں پہ ہوگی۔ جب رب سب کے سامنے کہے گا یہ وہ بندہ ہے جو فلاں کام کیا کرتا تھا، تب بتا تیرا کیا حال ہوگا۔ اس لیے فرمایا من ستر مسلمن، جس نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپایا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص کو آپ کے پاس لایا گیا اور عرض کیا کہ یہ نشے میں ہے، اس نے شراب پی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اس کا منہ سونگھو۔ لوگوں نے اس کا منہ سونگا، اسے نشے میں پایا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے نشے میں مدہوش شخص کو روکے رکھا یہاں تک کہ اس کا نشہ جاتا رہا۔ اب ہوش میں آ گیا، پھر کوڑا منگوایا اور اس کی گرہ کھول دی اور جلاد سے فرمایا اسے کوڑے لگاؤ اور اپنا ہاتھ بلند رکھنا اور ہر عضو کو اس کا حق دینا۔ جلاد نے اسے کوڑے مارے۔ فرمایا اس حال میں کہ وہ کوٹ یا فرمایا کرتا پہنے ہوئے تھا، جب جلاد کوڑے لگانے سے فارغ ہوا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو شخص اس نوجوان کو پکڑ کے لایا تھا اس سے پوچھا، فرمایا تم اس کے لگتے کیا ہو، تمہارا رشتہ کیا ہے اس سے؟ اس نے کہا میں اس کا چچا ہوں، اس کا چچا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا تم نے نہ تو اسے اچھا ادب سکھایا اور نہ ہی اس کی پردہ پوشی کی ہے۔ فرمایا کہ اسے اچھا ادب سکھاتا تو آج یہ گناہ نہ کرتا، اور اگر کر بیٹھا تو اس کی اصلاح فرماتا، اسے سمجھاتا، اس کا عیب ظاہر نہ کرتا۔ اب تو آ گیا ہے تو اب تو اسے سزا مل گئی ہے۔ تو فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کرو اور درگزر کرو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے اس سے پہلے اس شخص کے بارے میں علم ہے جس کا حضور نے ہاتھ کاٹا تھا، اور وہ اس طرح بارگاہ رسالت میں لایا گیا کہ وہ ایک چور تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹا۔ جب ہاتھ کاٹ لیا پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ بہت پریشان تھے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا ہاتھ جو کاٹا گیا ہے آپ کو ناپسند تھا؟ میرے قریب نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ نے اسے معاف کیوں نہیں کیا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا اس کی پردہ پوشی کرنا تو تمہاری ذمہ داری تھی، اس کے عیب کو چھپانا تمہاری ذمہ داری تھی۔ جب تم حاکم کے پاس لے کر آئے، اب حاکم کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ حد جاری کرے، اب سزا دے اسے۔ فرمایا تو قرآن کے اندر بھی اللہ نے یہی فرمایا، تو جب اللہ نے فرما دیا اب میرے پاس بھی آ گیا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں، جس طرح میں نے ابھی حضرت ماعز کا تذکرہ کیا اور انہوں نے بھی اقرار کیا تھا، جب انہیں سنسار کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر تھا۔ آپ مسجد نبوی میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہیں؟ میرے کریم نے فرمایا اس کی سزا پہ فرمائے کہ مجھے رونا آیا ہے، فرمائے کہ یہ نہیں کہ سزا غلط دی ہے، فرمائے جو میں نے فیصلہ کیا وہ رب کا حکم تھا، اور یہ جو آنسو نکل رہے ہیں یہ میری محبت ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرو اور فرمائے ان کے عیب ظاہر کرنے سے بچو۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر سے عرض کی کہ اے ابو عبد الرحمن کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے دن سرگوشی کے متعلق بھی کوئی روایت سنی ہے؟
تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ قیامت کے دن مومن کو اپنے قریب کرے گا، اپنے قریب کرے گا اور اسے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر لوگوں سے اسے چھپائے گا، پھر اس سے ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے بتا تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ عرض کرے گا ہاں کیا تھا، یہ گناہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، سارے اقرار کروائے گا۔ فرمائے کہ بندہ جب ہاں میں جواب دے گا پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے گناہوں کا اعتراف کر بیٹھا۔ اب بندہ دل میں سوچے گا کہ اب تو میری بچنے کی کوئی امید ہی نہیں رہی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے میرا رب دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اللہ فرمائے گا اے بندے دنیا میں تیرے عیب چھپائے تھے نا، اس لیے چھپائے تھے کہ میں تجھے بخش دوں، میں تجھے بخش دوں، یہ بخشنے کے لیے ہی تیرے سارے عیبوں کو چھپایا تھا، سارے گناہوں کو چھپایا تھا۔ آج بھی تیرے عیب کسی کو نہیں بتاؤں گا، فرشتوں اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دو، اسے جنت میں لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ۔ وہ رب کتنا قریب ہے، وہ تو چاہتا ہے میں اپنے بندوں کو بخش دوں، اور ہم ہی ہیں فرمے اس کی بارگاہ میں بخشش مانگنے کے لیے فرمے تیار ہی نہیں ہے، فرمے بخشش لینے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کے عیب نکال رہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کے رہے، فرمے کسی کے حقوق کا خیال نہیں ہے۔ کیا یہی تعلیم ہمیں رسول اللہ نے دی تھی کہ تم ایک دوسرے کے عیب نکالو، اس کی غیبت کرو، اس کی چغلخوری کرو؟ فرمے کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلانیہ گناہ سے مراد یہ اعلانیہ نہیں کہ سب کے سامنے تم گناہ کرو، فرمایا یہ ہے کہ چھپ کر گناہ کیا، پھر آ کے دوستوں میں بیٹھا ہے سب کے سامنے، اب فخر کر رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، فرمایا یہ بھی اعلانیہ گناہ ہے۔ گناہ کرنے کے بعد فرمایا تم اس اپنے راز کو، اپنے عیب کو خود لوگوں کے سامنے فرمایا کہ پیش کر رہے ہو، اس سے بھی بچو، نہ اپنے عیب لوگوں کو بتاؤ اور نہ کسی دوسرے کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو یہ 15واں حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ تو 16واں حق فرمائے کہ مسلمانوں کے باہمی حقوق میں 16واں حق جو ہے تہمت کی جگہوں سے بچے، ایسی جگہ جہاں پہ لوگ شراب پیتے ہیں، جوئے کا اڈا لگا ہوا ہے، وہاں پہ جانے سے بچو، فرمائے تاکہ لوگوں کے دل میں تمہارے بارے میں کوئی غلط گمانی نہ آئے، بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اس لیے زبانیں غیبت کرنے سے محفوظ رہے گی اور تم بھی گناہوں سے بچے رہو گے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں، وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے۔ آج لوگ جو بتوں کو پوجنے والے ہیں، بتوں کے پجاری ہیں، یہود و نصارہ، تو فرمایا تم انہیں اس وجہ سے گالیاں نہ دو، برا بھلا نہ کہو۔ اگر تم ان کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے وہ تمہارے رب کو برا کہیں گے، تمہارے رب کو برا کہیں گے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، فرمایا یوں کہ یہ کسی اور کے والدین کو گالی دے گا، وہ اس کے والدین کو گالی دیں گے، لہذا اس نے اپنے والدین کو گالی دی، اس نے اپنے والدین کو گالی دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کے ساتھ آپ گفتگو فرما رہے تھے، اسی دوران ایک شخص قریب سے گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اے فلاں یہ میری زوجہ صفیہ ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی کے خلاف بدگمانی کرتا بھی تو آپ کے خلاف تو نہیں کر سکتا میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نہیں کرتا
لیکن شیطان تمہارے خون کے اندر فرمائے کہ ایسے ہی جس طرح تمہارا خون گردش کرتا ہے رگوں میں، شیطان بھی اسی طرح گردش کرتا ہے، یہ بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم جب بھی کہیں پہ بات کر رہے ہو اور اگر کوئی تمہارا جاننے والا ہے تو اگر کوئی قریب سے گزرے تو اسے بتاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدگمانی میں پڑے۔ اور حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو خود کو تہمت کے مقام میں کھڑا کرے فرمائے تو بدگمانی ہونے کی صورت میں اپنے ہی آپ کو ملامت کرے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص اپنی بیوی سے گفتگو کر رہا تھا تو آپ نے کوڑا نکالا اور اسے مارنا چاہا تو اس نے عرض کی امیر المومنین یہ تو میری بیوی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تیری بیوی ہے تو پھر ایسے مقام پہ لے جا اس سے باتیں کر جہاں تجھے کوئی نہ دیکھ سکے، لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر تو اس سے باتیں کر رہا، لوگ فرمائے دل کے اندر غلط گمانی تو پیدا ہوتی ہے، اس لیے فرمایا لوگوں کو فرمائے بدگمانی سے بھی بچاؤ اور ایسے مقام پہ بھی نہ جاؤ جہاں پہ فرمائے کہ تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے بدگمانی سے بھی منع فرمایا۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ بھی حق ہے کہ اس کے بارے میں غلط گمانی بھی نہ کرے۔ تو 17واں حق، ہر حاجت مند مسلمان کی اپنی ضرورت کے مطابق اپنی حیثیت کے مطابق سفارش کرے، جس قدر ممکن ہو اس کی حاجت روائی کرے۔ تاجدار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میرے پاس لوگ آ کر مجھ سے سوال کرتے اور حاجات طلب کرتے ہیں اور تم میرے پاس ہوتے ہو، لہذا تم سفارش کیا کرو اجر پاؤ گے، سفارش کیا کرو اجر پاؤ گے۔ اللہ اپنے نبی کے ذریعہ ہی کام کراتا ہے فرمائے جو اسے پسند ہے، اس لیے تم سفارش کیا کرو۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا اکرمہ سے روایت ہے، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شوہر غلام تھے، ایک غلام تھے اور جن کا نام مغیث تھا، یہ ان سے ناراض ہو گئی اور فرمائے کہ یہ آگے جا رہی تھی، وہ غلام تھے پیچھے دوڑ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے فرمائے کہ انہیں دیکھا، آپ نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے فرمایا کیا تمہیں مغیث کی بریرہ سے انتہائی محبت اور بریرہ کی مغیث سے انتہائی نفرت پر تعجب نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا بہتر سمجھو تو اپنے شوہر کی طرف واپس چلی جاؤ کیونکہ وہ تیرے فرمائے بچے کا باپ ہے۔ تو حضرت بریرہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں تو میں چلی جاتی ہوں، وگرنہ فرمائے کہ میں اسے پسند نہیں کرتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حکم نہیں فرما رہا، میں سفارش کر رہا ہوں، اس کی سفارش کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات حکم فرمائی کہ اپنے مسلمان بھائی کا جہاں پہ فائدہ ہو فرمائے اس کی سفارش کرو، فرمائے اس کا بھی تمہیں اجر ملے گا۔ تو یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی ایسے موقع پر سفارش بھی کرے۔ تو یہ 17واں حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ 18واں حق جو بیان فرمایا ہر مسلمان کے ساتھ بات کرنے سے پہلے سلام کرے اور سلام کرتے وقت مصافحہ کرے، یعنی ہاتھوں کو ہاتھوں سے ملائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا جو سلام کرنے سے پہلے بات شروع کر دے اس کی بات کا جواب نہ دو یہاں تک کہ وہ سلام کرے۔ سلام کرے، جب کوئی آئے تمہیں سلام نہیں کرتا، آتے ہی اپنی بات شروع کر دیتا ہے، اس کی بات کا جواب ہی نہ دو فرمائے جب تک وہ سلام نہ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، بے شک جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اس سے ہم چھٹکارا پائیں، شیطان سے چھٹکارا پائیں؟
یہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے۔ آج گھروں میں فرمائے پریشانیاں، فرمائے ان سب کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ایک سلام میں ارشاد فرما دیا۔ فرمائے جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، جب گھر سے آنے لگو تو سلام کیا کرو۔ فرمائے تم گئے سلام کیا تب بھی شیطان وہاں نہیں آ سکے گا، اور جب واپس آئے تم نے سلام کیا شیطان تمہاری غیر موجودگی میں بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے 8 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے انس تم اچھی طرح وضو کرو، تمہاری عمر میں زیادتی ہوگی، تمہاری عمر بڑھے گی۔ جب تم وضو کرو گے اچھے طریقے سے وضو کیا کرو، تمہاری عمر بڑھے گی، اور جس سے ملو سلام کرو، فرمائے تمہاری نیکیاں زیادہ ہوگی، اور جب تم اپنے گھر داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، تمہارے گھر میں برکت داخل ہوگی، برکت داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، اور فرمائے کہ تو وہی ان کے درمیان 70 رحمتیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ جب سلام کرتے ہیں، اب کتنا عمل ہے، السلام علیکم وعلیکم السلام، فرمائے ہاتھ ملایا، فرمائے اتنا سا عمل کیا، اللہ 70 رحمتیں ان کے درمیان تقسیم فرماتا ہے۔ 69 رحمتیں اس کے لیے ہوتی ہے جو ان دونوں میں سلام میں پہل کرتا ہے، اور فرمایا کہ اس کی پیشانی فرمایا کہ اس کے لیے خوش ہوتی ہے، اور خوش ہو کر اور بڑے محبت کے ساتھ اپنے بھائی سے ملتا ہے۔ 69 رحمتیں رب اسے عطا فرماتا ہے، اور ایک رحمت اسے ملتی ہے جو اس کے سلام کا جواب دیتا ہے، سلام کو جواب دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، فرمایا جب تمہیں کوئی لفظ سے سلام کرے، کسی بھی لفظ سے سلام کرے، السلام علیکم، تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا ان الفاظ سے جواب دو، اور اگر یہ الفاظ سے جواب نہیں دیتے تو کم سے کم وہی الفاظ تو کہو جو اس نے کہے ہیں۔ آج ایک یہاں پہ ایک مسئلہ بھی عرض کرتا چلو، آج ہمارے ہاں ایک فرمائے کہ رواج بن گیا ہے، ایک بھائی وہاں سے گزر رہا، دوسرا یہاں پہ ایسے اشارہ کیا، اب فرمائے کہ اس نے بھی لفظ نہیں بولا، آگے فرمائے کہ اس نے بھی ایسے اشارہ کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے اشارہ کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہاں فرمائے جب اشارہ کرتے ہو تب یہ لفظ بھی بولو، السلام علیکم، فرمائے وہ سنے اور وہ بھی جواب دے، الفاظ بولے، وعلیکم السلام، فرمائے تم بھی اس کے جواب میں الفاظ سنو، فرمائے یہ الفاظ کہا کرو تاکہ تمہاری یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو، تو کیا میں تمہاری ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ جب تم وہ عمل کرو گے تو تمہاری آپس میں محبت بڑھے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ عمل ضرور بتائیے جس سے ہماری ایک دوسرے سے محبت بڑھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر سلام کو عام کیا کرو، چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے، جب بھی کوئی قریب آئے تو سلام کرو، اگر مصافحہ کرنے کا موقع ملے مصافحہ کرو، معانقہ کرنے کا موقع ملے معانقہ کرو، فرمائے سلام کیا کرو، تمہاری محبت بڑھے گی۔ جب تمہاری ایمان والوں کی آپس میں محبت بڑھے گی تمہارے ایمان کامل ہوں گے، اور جب ایمان کامل ہوں گے رب کی بارگاہ میں تمہارا مقام بلند ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو کر السلام علیکم اس نے کہا، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 10 نیکیاں۔ دوسرا شخص آیا
اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ اور تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ 30 نیکیاں ہیں، جتنے الفاظ تمہارے ہیں اس کے مطابق درجات بھی رب کی بارگاہ میں زیادہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب تم کسی اپنے مسلمان بھائی سے ملو میں اسے سلام کرو۔ جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور دونوں مصافحہ کرتے ہیں تو ان پر 100 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور 90 رحمتیں سلام میں پہل کرنے والے کو ملتی ہیں اور 10 فرمائے کے جواب دینے والے کے حصے میں آتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان بھائی سے ملو تو فرمایا کہ تم سلام کیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھے گی۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، یہ 18واں حق، اور 19واں حق یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے مسلمان بھائی کی عزت، اس کی جان و مال کی حفاظت کرے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دوسرے شخص کو تکلیف پہنچائی، اسے برا بھلا کہا، تو اس شخص نے فرمایا ایک اور شخص نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا جو، تو یہ بات اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بن جائے گی، آڑ بن جائے گی۔ کوئی کسی بھائی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تم اس کا دفاع کرو، یار تم کیوں اسے برا کہتا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم درمیان میں رکاوٹ بنو گے تو یہی نیکی تمہاری، فرمایا رب تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جہنم کے درمیان تمہارے لیے آڑ بن جائے گی۔ جس مسلمان فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی عزت، اس کی جان و مال کی حفاظت کرو۔ جس نے دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ قیامت کے دن ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک مسلمان کا حق ہے فرمایا کہ ان حقوق کا خیال رکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ اور 20واں حق مسلمان کو جب چھینک آئے تو چھینک کا جواب بھی دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو سکھایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ رب العالمین کہے، اور جب یہ کہہ چکے تو اس کے پاس موجود جو بھی ہو وہ کہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ فرمائے جب وہ کہہ لے تو اب چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لی ولکم، فرمائے اللہ تیری اور میری بخشش فرمائے، اللہ تیری اور میری بخشش فرمائے۔ فرمائے زندگی میں کون سا ایسا فرمائے کہ عمل ہے جس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھینکنے والے کو جواب ارشاد فرمایا، دوسرے کو نہیں دیا، تو اس نے وجہ پوچھی یا رسول اللہ اس کو چھینک آئی آپ نے جواب دیا اور مجھے چھینک آئی آپ نے جواب نہیں دیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اس نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا اس لیے میں نے بھی اسے جواب دیا، اور تو نے نہیں پڑھا تو خاموش رہا اس لیے میں نے تجھے بھی جواب نہیں دیا۔